ایک روایت کتاب عیون و اخبار الرضا میں نقل ہوئی. یہ روایت امام علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کائنات معراج کی بلندیوں سے واپس آئے، امام علی کہتے ہیں میں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہ کے نبی کے یہاں تشریف لے کر گئے. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں. ہم نے کہا اے اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے؟ رسول کائنات کہتے ہیں کہ جب میں معراج کی بلندیوں پر گیا، میں نے دیکھا کہ خواتین کا ایک گروہ تھا کہ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا تھا. عذاب یہ تھا کہ ان کے سر کے بالوں میں آگ کی زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور انہیں لٹکایا ہوا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون خاتون ہیں، یہ کیسا عذاب ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے نہیں چھپاتی تھی، جو نامحرموں سے پردہ نہیں کرتی تھی اور اپنے بالوں کو نامحرموں کو دکھاتی تھی. رسول کائنات کہتے ہیں میں نے ایک اور گروہ دیکھا خواتین کا جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا. ان پر عذاب یہ تھا کہ ان کی زبان میں آگ کی زنجیر باندھی ہوئی تھی اور انہیں اس زنجیر سے لٹکایا ہوا تھا اور ان کے منہ میں پیپ ڈالی جا رہی تھی. اور اللہ نے سانپ اور بچھو کو ان عورت کے ہر ایک عورت پر مقرر کیا ہوا تھا کہ سانپ اور بچھو ان کی زبان پر ڈنک مار رہے تھے. میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوا. میں نے کہا جبرائیل اتنا سخت عذاب، ان گروہ خواتین کی خطا کیا ہے؟ کہتے ہیں جبرائیل نے کہا اس گروہ کی خطا یہ ہے کہ یہ خواتین اپنے شوہر سے، اپنے خاوند سے زبان چلاتی تھی، اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی تھی اور اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی تھی اور اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرتی تھی اور اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی. تو جو خواتین اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور اپنے شوہر سے بد کلامی کرتی ہیں، اپنے شوہر کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، تو اللہ نے ان خواتین پر یہ عذاب مقرر کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی زبان میں ایک آگ کی زنجیر باندھی جائے گی اور انہیں لٹکا دیا جائے گا اور ان کے منہ میں پیپ ڈالی جائے گی اور سانپ اور بچھو ان پر مقرر کر دیے جائیں گے جو ہر وقت ان پر ڈنک مارتے رہیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا ایک اور گروہ تھا کہ جن کے پیروں میں زنجیریں باندھی گئی تھی اور انہیں الٹا لٹکایا ہوا تھا خواتین کو. میں نے کہا جبرائیل، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دھبے تھے ان خواتین کے چہروں پر. میں نے کہا جبرائیل یہ کون خواتین ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اتنا سخت عذاب ان پر اللہ نے نازل کیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے اپنے گھر سے باہر جاتی تھی. جو خواتین اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر جائیں، اللہ نے ان خواتین پر یہ عذاب مقرر کیا ہے کہ ان کے پیروں میں آگ کی زنجیریں باندھی جائیں گی اور ان کے چہروں کو چتلا، ان کے چہرے پر دھبے وائٹ ہو جائیں گے اور انہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میں نے ایک گروہ دیکھا اور میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوا. ایک خواتین کا گروہ تھا، ان کے ہاتھ میں آگ کی قینچی تھی، وہ اپنے جسم کے گوشت کو کاٹتی تھی اور اس گوشت کو کھاتی تھی. کہتے میں خوف زدہ ہوا. میں نے کہا جبرائیل اتنا زیادہ سخت عذاب، اس گروہ کا کیا قصور ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ خاتون ہیں جو اپنے جسم کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی، حجاب نہیں کرتی تھی، اپنے جسم کو جو اللہ نے شرعی حکم دیا ہے حجاب نہیں کرتی تھی. اور جو خواتین حجاب نہیں کرتی، اپنے جسم کو نامحرموں کے سامنے پیش کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں اور نہیں چھپاتی ہیں، اللہ نے ان خواتین پر یہ عذاب نازل کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایک آگ کی قینچی دی جائے گی اور وہ اپنے جسم کے گوشت کو کاٹیں گے اور اس گوشت کو کھائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ دیکھا
کہ جن کے ہاتھ اور جن کے پیر ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں آگ کی رسی سے، آگ کی زنجیر سے، اور ایک بہت بڑا آگ کا دریا ہے، ان خواتین کو آگ کے دریا میں ڈالا جا رہا ہے اور نکالتے ہیں، بار بار ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل ان کی کیا خطا ہے؟ کہ ان کی خطا یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کردار، اپنے شوہر کی اطاعت گزار، اپنے والدین کی فرما بردار کوئی خاتون حجاب اور سلیقے میں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جب گھر سے باہر تشریف لاتی تو یہ خواتین اس کا مذاق اڑاتی اور کہے لگاتی اور کہتی کہ یہ تو اپنے شوہر کے غلام ہیں، اپنے والدین کی اطاعت گزار ہیں، اور یہ تو حجاب کرتی ہیں، اور اس حجاب کی تو کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، اور اسلام میں تو عورت کو پابند کر دیا گیا ہے۔ کہتے ان پر یہ عذاب ہوگا کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے پیروں سے آگ کی زنجیر میں، اور دریا میں انہیں ڈالا جائے گا۔ تو ایسا اللہ نے عذاب مقرر کیا، لیکن آج بنت حوا اپنے ماضی کو بھول گئی اور اپنے وقت اور ویلیو اور اپنی عزت خود کھو دی۔